إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے انتہا درود و سلام اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ہود کی دو آیتیں، آیت نمبر 54، 55 اور 56، 3 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں ہود علیہ السلام اپنے قوم کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قوم ایمان نہیں لاتی، قوم آپ کی دشمن ہے، طرح طرح کی سازشیں کر رہی ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے. اکیلے ہود علیہ السلام، پوری دنیا مشرک، اللہ کی دشمن. ہود علیہ السلام کہتے ہیں: انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب گواہ رہو. انی بریء مما تشرکون، جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں تمہارے شرک سے بری ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم میرے خلاف سازشیں کرو، تمہارے پورے معبودوں کو اپنے سازشوں میں شامل کرو، تم سب مل کر مجھے مارنے کی، مجھے ختم کر دینے کی کوششیں کر لو اور مجھے ذرا برابر بھی مہلت مت دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم
میں نے تو اس اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور ہر جاندار کی پیشانی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ میرے دوستو، ایک آدمی پوری قوم سے ٹکر لے رہا ہے تو اس کے اندر ہمت کیسے آئی؟ ہمت توحید کی بنیاد پر آئی۔ ایک آدمی جب موحد ہوتا ہے وہ ہمت، وہ حوصلے والا ہوتا ہے۔ پوری دنیا بھی اگر اس کی دشمن ہو، پوری دنیا بھی اس کی مخالف ہو، وہ اللہ کی عظمت کو جاننے والا، اللہ کی عظمت کو پہچاننے والا ہو، پوری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے۔ پوری دنیا کی مخالفتیں اس آدمی کا نہیں بگاڑ سکتی جو موحد ہو، جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہو۔ پوری دنیا سے ٹکر لینا میرے دوستو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی توحید ہو۔ تو توحید کو جو سمجھ جاتا ہے، توحید کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اللہ کی عظمت کو وہ جانتا ہے۔ میرا رب اتنا بڑا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا میرا رب ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، آسمان پر اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے، جتنے جو ہے بے انتہا ستارے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور میں سائنسدان آج تک ایک ستارے کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، ایک ستارے تک نہیں پہنچ سکے کہ کتنے عظیم اور کتنے بڑے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستاروں کو سجانے والا میرا رب، اور میں اس پر ایمان لایا وہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام طاقتیں اس رب کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ میرے دوستو، آج جو لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا ایک واقعہ دیکھ کر کہ لوگ عمرے سے آ رہے تھے اور ایک جگہ رکے تو مندر میں ان مسلمانوں کو سجدہ کرا گیا۔ ایسے بے غیرت مسلمان جنہوں نے سجدہ کیا، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ یہ نام کے مسلمان ہیں، اللہ کی عظمت نہیں جانتے۔ قبروں پہ سجدہ کروا کے مولویوں نے ان کی جو ہے غیرت کو مٹا دیا ہے۔ قبریں اور مزارات، درگاہوں پہ سجدہ کر کے اتنے یہ مسلمان بے غیرت ہو گئے کہ مندر میں نوجوان نے کہا سجدہ کرو۔ عمرے سے آنے والے وہ مسلمان جن کے چہروں پہ داڑیاں، عمرے جو ہے سفید داڑیاں ہیں، مرنے کے قریب ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، اور فوراً سجدہ کیے۔ یہ ایک مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ ولو قتلت او فرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اس پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکا کر ذلیل نہیں کرنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جگہ جگہ سروں کو پٹک کر، جھکا کر اس پیشانی کو ذلیل کر کے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی عظمت کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی انسان اللہ کی توحید کو جان لے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، توحید کی برکتیں اس کو حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کی ایک مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ کلمے کی کیا مثال ہے۔ فرمایا الم ترى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال سمجھا رہا ہے کہ کلمے کی مثال اس درخت کی جیسی ہے، کشجرۃ طیبہ، اس پاک درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین کی گہرائی کے اندر ہیں، جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہو،
जितना गहराई में दरख्त की जड़ें हैं उतनी ही ऊंचाई पर उसकी शाखें हो। वफरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बी, और वो दरख्त भी ऐसा हो कि अल्लाह के हुक्म से हर वक्त वो फल देने वाला हो, हर महीना हर दिन वो फल देने वाला हो। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बी व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। मेरे दोस्तों, ये तौहीद, इसकी बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। तौहीद की अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस कायनात को तौहीद के लिए सजाया गया है। ये सूरज तौहीद के लिए वक्त पर निकल रहा है, ये आसमान से बारिश ये रब की तौहीद के लिए बरस रही है, ये रात और दिन का आना जाना ये अल्लाह की तौहीद के लिए कायम है। और जिस दिन इस दुनिया में तौहीद वाले नहीं रहेंगे, तौहीद परस्त नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला इस दुनिया का भी निजाम खत्म कर देंगे और क़यामत आ जाएगी। हमको और आपको अल्लाह ने उसकी तौहीद के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए बनाया कि वो सिर्फ हमारी इबादत करें। जब तक इस कायनात की धरती, इस धरती पर अल्लाह की इबादत होते रहेगी, अल्लाह इस निजाम को, इस सिस्टम को चलाते रहेंगे। और जिस दिन अल्लाह की इबादत नहीं होगी, अल्लाह इस निजाम को खत्म कर देंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम को यही तौहीद की दावत देकर भेजा गया। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हर बस्ती में, हमने हर उम्मत में नबियों को भेजा और हर नबी ने यही दावत दी, अन इब्दुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाती है उसको तागूत कहते हैं। वलक़द ऊहिया इलैया व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, हमने आपकी तरफ यही वही की और आपसे पहले ऐ नबी हमने तमाम नबियों की तरफ यही वही की। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर तुम शिर्क करोगे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये तौहीद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर तौहीद की दावत देते रहे और आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में मुब्तला थे, उस वक्त भी यही तौहीद की दावत लोगों को देते रहे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आपके जिस्म अत्थर को एक यमनी चादर से ढाका गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर को अपने सर मुबारक से हटाते और फरमाते, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। ला तत्तखिज़ू क़ब्री ईदा ला तत्तखिज़ू क़ब्री वसना, लोगों मेरी कब्र को बुतना बनाना, मेरी कब्र को इबादत गाना बनाना, मेरी कब्र पर मेले ना लगाना, मेरी कब्र पर बार बार पलट कर ना आना, बल्कि तुम एक अल्लाह की इबादत करना। जिंदगी भर तौहीद की दावत देते रहे। मेरे दोस्तों, ये तौहीद की बरकतें वही आदमी समझ सकता है जो अल्लाह की अज़मत को अपने दिल में बिठाता है, जो तौहीद को अपनाता है। अल्लाह ताला दुनिया के उसके तमाम मसाइल हल कर देते हैं। दुनिया में हर इंसान के उमूमन दो मसाइल होते हैं। एक ये कि इंसान को दौलत मिले, माल व दौलत मिले, दूसरे ये कि उसको अमन व अमान हासिल हो, अल्लाह ताला उसकी रिस्क में फरावानी कर दे, वो माल उसको अल्लाह अता करे। और दूसरा ये कि माल की उसकी हिफाजत भी हो, बाहर जब निकले तो चोरों का डर ना हो, माल ज़ाय होने का डर ना हो। यही हर इंसान की ख्वाहिश होती है। अल्लाह ताला सूरह कुरैश में इन दो चीजों का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुम एक काम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ये दो काम कर देगा। फरमाया फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इन लोगों को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, बैतुल्लाह के रब की इबादत करें। उसके बाद उनका फायदा क्या होगा? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, जब ये भूखे रहेंगे अल्लाह इनको खिलाएगा, जब ये खौफ में रहेंगे अल्लाह इनको अमन देगा। अल्लाह इनको रोजी और अमन उस वक्त देगा
جب یہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کی عظمت اگر اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دو اہم مسئلے حل کرے گا۔ ایک، اللہ ان کی روزی میں بے انتہا برکت دے گا، رزق میں فراوانی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو عمل سے بھر دے گا۔ آج میرے دوستو، ہندوستان میں مسلمان جو ذلیل و رسوا ہیں، مسلمان جو پریشان ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید میں شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا بنا دیا۔ یہ پیشانی جو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا، قبروں کے آگے، درگاہوں کے آگے، جھنڈوں کے آگے اور باباؤں کے آگے پیشانی کو آج مسلمان جو ہے جھکا کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہندوستان میں مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں عزت دے، تو اس پیشانی کو مقدس جو اللہ نے بنایا ہے، یہ عہد کرو کسی بابا، پیر، فقیر، جھنڈا، قبر، قبہ اور جو ہے چلہ، کسی اور کے آگے پیشانی نہ جھکے۔ جس دن مسلمان اس پیشانی کو ان درگاہوں کے آگے جھکانا چھوڑ دے گا، یقین جانے اللہ عزت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا وعدہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ ملک والے، یہ گاؤں والے لوگ ایمان لا کر اللہ پر جیسے ایمان لانا ہے ویسے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، ان پر برکتوں کے دروازے کھولتے۔ اور میرے دوستو، یہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنے ان جیل کے ساتھیوں سے کہی تھی جب یہ جیل کے اندر تھے، اور جیل میں ان کے ساتھ اور دو قیدی تھے، اور قیدیوں نے کچھ خواب دیکھا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت چہرے والا، نورانی چہرے والا نوجوان، اس سے ہم خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور سوچا کہ اس موقع پر چونکہ یہ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں، کیوں نہ اللہ کی عظمت ان کو بتا دی جائے، خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے اللہ کی عظمت بتا دی جائے۔ اور ایک مسلمان کا یہی کردار ہوتا ہے، ایک داعی کا یہی کردار ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کیسے میں اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کروں، غیروں کے سامنے، اپنوں کے سامنے جو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، کیسے میں اس کو توحید بیان کروں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ جب وہ لوگ دو نوجوان خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو کہا کہ خواب کی تعبیر میں تم کو بتاؤں گا، لیکن میری بات غور سے سنو۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا غور کرو، کیا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے یا مختلف معبودوں کو پکارنا بہتر ہے؟ ذرا تم دماغ سے کام لو۔ ایک اللہ کے سامنے رکوع کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے معافی مانگنا بہتر ہے یا مختلف معبودوں سے؟ کبھی جو ہے پیران پیر سے معافی مانگی جا رہی ہے، کبھی گلبرگہ والوں سے معافی مانگ رہے ہیں، کبھی اجمیر والوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، کبھی پاک پٹن سے، کبھی داتا سے، کبھی گنج بخش سے، مختلف معبودوں سے، مختلف اولیاء اللہ سے کی عبادت کرنا یہ بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ اس کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ اور پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، اور جو نام تم نے رکھے ہیں اپنے معبودوں کے، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے اپنے کلام میں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کی عبادت کرو، یہ نام تو تم نے رکھے ہوئے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم صرف اللہ کا حکم چلے گا، اور اللہ کا صرف ایک حکم ہے، وہ حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبد الا ایاہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ذالک الدین القیم، اس کے بعد کہا یہ دین قیم ہے، یہ ایسی دعوت ہے جو تم کو قائم رکھے گی، تمہارے دنیاوی مسائل کو حل کر دے گی۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کا حق ادا کرو گے تو تمہارے جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ادا کر دے گا، جتنے تمہارے حق ہیں، جتنے تمہارے مسائل ہیں، تمہاری روزگار کا مسئلہ ہو، تمہاری شادی کا مسئلہ ہو، تمہارے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں وہ ایک اللہ وہ تمام مسائل کو ادا کرے گا۔ کب؟
جب تم ایک اللہ کا حق ادا کرو، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ توحید کی برکت ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کی عظمت کو جانے، اللہ کا حق ادا کرے، تو اس کو دنیا کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا کفیل بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا حق ادا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ تو زندگی کے مسائل ہیں، اور پھر یہ توحید کی برکات اخروی برکات بھی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے، یہی کلمہ توحید اس کے کام آتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب اللہ کے نبی نے منکر نکیر کی کیفیت بتائی، یہ ڈراؤنے فرشتے جن کے دانت گائے کے سینگ کی طرح بڑے بڑے رہیں گے، اور بڑے ڈراؤنے شکل کے فرشتے جو اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر مردے کو بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے من رب، تیرا رب کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، منکر نکیر ایسے ڈراؤنے شکل میں جب قبر میں سوال کریں گے، میں حیبت سے وہ سوال کے جواب میں کیسے دے پاؤں گی؟ میں تو جواب دینا بھول جاؤں گی ڈر کے مارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو قول ثابت کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، قبر کے مسئلوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کو اللہ صبر دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور توحید کی برکت کی وجہ سے وہ قبر میں منکر نکیر کے سوال کا صحیح جواب دے سکیں گے۔ لیکن جس انسان کی توحید کمزور رہے گی، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز، غریب نواز سمجھتا ہوگا، وہ قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال کے جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کی توحید کمزور ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنے مرنے والوں کو کلمہ توحید کی نصیحت کرو۔ لقانا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب تمہارے کوئی رشتہ دار موت کے قریب ہو اور مرض الموت میں گرفتار ہو، تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ یہ وہ توحید ہے جو اخروی زندگی میں ان کے کام آنے والی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کے گھر اس کی عیادت کرنے گئے اور کہا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ نے اس سے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر، ابو القاسم جو کہتے مان لے۔ بچہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر نکلتے ہیں، عمل کچھ نہیں کیا، بلکہ عمل کچھ نہ کیا پھر بھی جنت میں چلا گیا۔ ابھی تو مسلمان ہوا تھا، نہ نماز پڑھا، نہ کوئی نیک عمل کیا، کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی، جنتی ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اگر ان کی زبان سے ایسے وقت میں لا الہ الا اللہ نکل جائے، کلمہ توحید نکل جائے، تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے۔ لیکن افسوس میرے دوستو، آج ہمارے رشتہ داروں کی موت ہاسپٹلوں میں ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب ہم کو کلمے کی نصیحت کرنا ہوتا ہے، ہم ہمارے رشتہ داروں کو ہاسپٹلوں میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کی ہوس، یہ زندگی کی آرزو ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کیسے بھی یہ زندہ رہے۔ موت کے آثار ہم کو نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایسے وقت چاہیے کہ ہم رشتہ دار ان کے قریب ہوں۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر قریب ہوتے ہیں، کوئی کسی رشتہ دار کو اس کے مریض کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، رشتہ دار سب باہر ہیں، ڈاکٹر اور نرس مریض کے پاس ہے، اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، اور ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں مر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس کو تلقین نہیں کر پاتے۔ یہ زندگی کی زیادتی کی جو حرص ہمارے دل کے اندر ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ خواہش ہونا چاہیے، لیکن اتنی زیادہ کہ موت کے آثار دیکھنے کے بعد بھی ہم اپنے رشتہ داروں کو ہسپتالوں میں اس نیت سے بھرتی کریں کہ کچھ نہ کچھ ان کو زندگی کی شاید مل جائے، تو میرے دوستو یہ نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ صفت بتائی ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ یہ یہودی
یہ چاہتے ہیں کہ ہزار سال تک زندہ رہے، ان کی یہ خواہش ہے ایک آدمی 1000 سال تک زندہ رہے، 1000 سال زندہ رہنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ان کی یہ زندگی ان کو نہیں بچا سکتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، علاج کی امید ہے تو الگ بات ہے، لیکن ایسی حالت ہم کو نظر آ رہی ہے کہ یہ آخری وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ شاید وہ ہماری بات سن کر ہمارا یہ مرنے والا رشتہ دار لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کی اخروی کامیابی ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ کلمہ توحید یہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے امور میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور پھر اخروی زندگی میں بھی یہی کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اخروی زندگی آسان کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کی توحید مضبوط نہیں، اخروی زندگی میں وہ ناکام و نامراد ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے، وہ جہنم میں رہے گا اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ کوئی شہزادہ ہو، کوئی پیرزادہ ہو، کوئی نبی زادہ ہو، کوئی رسول زادہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا ٹھکانہ جہنم میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی انکی، کیا اے فاطمہ اپنے آپ کو انقذی انکی من النار، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا، لا اغنی انکی من اللہ شیئا، میں تیری ذرا برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں سمجھنا باپ اللہ کا نبی ہے، باپ نبیوں کا سردار ہے، کل قیامت کے دن مدد کرے گا۔ فرمایا عملی عمل کر کے اپنی آخرت کی فکر کر لے، عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ دنیا میں کچھ چاہیے مال میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا میرا باپ اللہ کا نبی ہے، کل قیامت کے دن میری مدد کرے گا۔ نہیں، اپنی عمل کر کے اپنی آخرت بنا لے، اور اگر تیرے اعمال درست نہیں تو میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے میری پھوپھی عمل کر کے اپنی آخرت بنا لے، عمل کر کے جنت بنا لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، اگر کسی انسان کا عمل درست نہیں ہے تو وہ کسی بھی اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اس کا خاندان کی شرافت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، باپ سمجھا رہے ہیں یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، طوفان آ چکا ہے، باپ کشتی میں سوار ہے، بیٹا کشتی کے باہر ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹے اتنی ضد نہ کر، کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے مت ہو، اللہ پر ایمان لا لے۔ بیٹا کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو وہ جو اونچا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہو اس پہاڑ پہ چڑھ کر میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ باپ سمجھاتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے پیارے بچے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں تجھے بچا سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے۔ کشتی میں جتنے لوگ ہیں وہی بچ پائیں گے، سب ڈوبنے والے ہیں۔ باپ سمجھا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک موج آئی اور بیٹا باپ کے سامنے ٹپکیاں کھانے لگا، باپ کے سامنے ڈوب رہا ہے، فطری شفقت غالب آ گئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ وقت کے نبی ہیں 950 سال تک جنہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر بے ساختہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا میرے خاندان والوں کو بچانے کا، ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا یہ میرے خاندان کا ہے، ان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، انت احکم الحاکمین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ دیتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح ہمارے پاس خون کی بنیاد پہ رشتے نہیں بنتے بلکہ اعمال کی بنیاد پہ ہمارے پاس رشتے بنتے ہیں۔ انہو لیس من اہلک، اگرچہ کہ یہ تیرا بیٹا ہے لیکن یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں ہیں،
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ سے تم ایسے گنہگاروں کے بارے میں سوال نہیں کرنا. انی اعیذک، اے نوح میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر تم ایسا کرو گے تم کو جاہلوں میں سے کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. نبی کا بیٹا ہے، اعمال درست نہیں، نبی کام نہیں آئے. اسی لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی توحید کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی توحید پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی عظمت کو جاننا ہوگا، کلمے کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے معنوں پر عمل کرنا ہوگا. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف یہی معنی ہے. اس کے علاوہ جتنے معنی جتنی جماعت والوں نے کیا ہے سب معنی میں تحریف ہے. تبلیغی جماعت والے لا الہ الا اللہ کے معنی کرتے ہیں ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ معنوں میں تحریف ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے. جماعت اسلامی والے لا الہ الا اللہ کے معنی کرتے ہیں لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. یہ معنوں میں تحریف ہے. لا الہ الا اللہ کا وہی معنی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه. یہ اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ولا نعبد الا اياه، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. جو لوگ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، یہ لا الہ الا اللہ میں تحریف ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی نہیں ہے. صحیح معنی یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، ایک میں نفی ہے ایک میں اثبات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. یہ دل کی گہرائیوں سے یہ عقیدہ ہو کہ عبادت کسی کی نہیں کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عبادت کی جتنی اقسام ہے صرف اللہ کے لیے خاص ہو. ڈرنا بھی ایک عبادت ہے. ایک انسان کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنوں میں وہ ادراک نہیں کر رہا ہے یا لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ایک انسان لوگوں کے ڈر سے حق نہیں بولتا، لوگوں کے ڈر سے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے حق بات نہیں کرتا. اس کا مطلب اس کی توحید مکمل نہیں ہے، وہ مکمل توحید پرست نہیں ہے. وہ اللہ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے تھا، وہ کسی اور سے ڈر رہا ہے. اس کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ اپنی پیشانی کسی اور کے آگے جھکائے. نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ عبادت کے جتنے اقسام ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیں. ڈرنا ایک عبادت ہے، ہم کسی اور سے ڈریں یہ بھی شرک ہے. نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، ہم کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے، ہم یہ سمجھیں حق بات کہیں گے تو وہ نوکری سے نکال دے گا، وہ ہماری روزی بند کر دے گا، یہ ڈر رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ بھی شرک ہے. ہماری توحید مکمل نہیں ہے. توحید اس کا معنی بڑا وسیع ہے. مکمل جو توحید پر عمل کرے گا دنیا میں وہی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. اور جو توحید کے تقاضوں کو چھوڑ دے گا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا رسوائی اس کی مقدر بنے گی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کے صحیح فہم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں لا الہ الا اللہ کی دعوت و تبلیغ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جب ہماری موت آئے تو یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری رہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.